نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ ہمارا سیشن آج کا سوال و جواب کے حوالے سے ہم رکھتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے۔ میری پچھلی ایک ویڈیو پر ایک صاحب کا یہ سوال آیا ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، اس بارے میں آپ اپنی رائے جو ہیں بتلائیں کہ یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے کہ نہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چونکہ ایک نیا موضوع ہے، یوٹیوب آج کے دور میں آیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ علماء اس کو مطلقاً ناجائز اس وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں کہ جن علماء کی رائے ہے کہ کیمرہ یا ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ کی جو مووی ہے یا اس کی جو پکچر ہے یا اس کی جو ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ تصویر کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو تصویر چونکہ شریعت میں تصویر کا بنانا حرام ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو مطلقاً حرام کر دیتے ہیں کہ اس میں جانداروں کی تصویر ہوتی ہیں۔ اب جو علماء اس کو عکس قرار دیتے ہیں، اس کو عکس قرار دیتے ہیں اور وہ اس کو تصویر کے طور پر قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو تصویر کے زمرے میں نہیں لاتے ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ کو، تو اس کے جواز کے قائل ہیں۔ سائنسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فقیر انجینئر ہونے اور ایک سائنسدان ہونے کے حوالے سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ دوسری رائے، یعنی یہ جو تصویر ہے، یہ جو کیمرے اور ڈیجیٹل کیمرے کی جو پکچر ہوتی ہے یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی، اس کی جو مووی ہوتی ہے وہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ یہ عکس کی صورت ہے، اس کو عکس کہتے ہیں۔ اور اس پر میری ایک تحقیق ہے، میری ویب سائٹ faizunnaqshband.com.pk میں آپ جو ہیں مقصود الفقہ یا مقصود الاسلام کے شعبے میں جائیں گے اور وہاں پر سرچ میں اگر آپ لکھیں گے کہ ویڈیو کی شرعی حیثیت، کیمرے کی تصویر اور ویڈیو کی شرعی حیثیت، تو وہ پوری تحقیق الحمدللہ جو ہم نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے اس میں آراء بھی دیے ہیں، تو وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ عکس کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال یہ علماء کے بیچ میں ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ عوام کے لیے یہ آسانی ہے کہ علماء میں سے جس کی رائے کو چاہے پکڑ لیں، تو ایک جو مطلقاً اس کو حرام قرار دینے والے ہیں وہ اس کی جاندار کی تصویر اس میں ہونے کی وجہ سے ہے، چونکہ ہم اس کو تصویر نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے ہم اس پر حرام یا حرمت کے فتوے کو درست بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسرا اس میں رائے یہ ہے کہ جی اس پر جو ہے ویڈیوز پر جو ہیں مختلف قسم کے اشتہارات آتے ہیں، اور وہ جو اشتہارات ہیں وہ اشتہارات اس میں مختلف قسم کے اشتہارات ہیں، اس میں حلال پروڈکٹ کی بھی ہیں، حرام پروڈکٹ کی ہیں، اور انہی اشتہارات کی مد میں کچھ پیسہ جو ہے وہ جو یوٹیوب کماتا ہے، اس میں سے ایک شیئر جو ہے وہ ویڈیو بنانے والے کو مل جاتا ہے۔ میرے خیال میں غالباً 40% یوٹیوب کا ہوتا ہے، 60% جو ہے وہ ویڈیو بنانے والے کا ہوتا ہے، اس طرح کا حساب ہے۔ اب اس میں بہت لے دے ہے، جو لوگ پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ جاندار کی تصویر حرام ہے، وہ تو اس کے حرمت کے ہی قائل ہیں۔ باقی رہ گئی اس میں جو ہے خواتین کا آنا یا کسی اور اشتہار کا آنا، تو اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی جو رائے ہے جو مختلف علماء کو پڑھتے دیکھتے ہوئے مجھے ملی ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ رائے یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں کسی دکان پر، شیمپو لیتے ہیں یا کوئی اور پروڈکٹ لیتے ہیں، تو اس پر مختلف تصاویر لگی ہوتی ہیں، بعض اوقات خواتین کی بھی تصاویر لگی ہوتی ہیں، تو اس تصویر کے لگے ہونے کی وجہ سے آپ اس پروڈکٹ کو حرام نہیں کہہ سکتے کہ جی میں یہ پروڈکٹ نہیں خریدتا ہوں کیونکہ اس پر عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے، نہ یہ آپ یہ کہ اس دکاندار کو اس کا مجرم قرار دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو بیچ رہے اور اس پہ جی عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے، جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے، یا اس پر کوئی جو ہے کسی عورت کی یا کسی نامحرم کی پکچر ہے، تو اس وجہ سے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی مفتی، کوئی عالم اس کی
حرمت کا فتویٰ نہیں دے گا آج کے دور میں، کیونکہ اس شخص کا مقصد اس تصویر کو بیچنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس پروڈکٹ کو بیچنا ہے، جو کہ مثلا چائے کی پتی ہے یا پرفیوم ہے یا کوئی کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی شیمپو وغیرہ ہے یا کوئی گروسری کا کوئی اور سامان ہے یا کوئی کپڑے وغیرہ ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کا مقصد اس تصویر کا بیچنا نہیں ہے جو اس کے اوپر بطور اشتہار دی گئی ہے، بلکہ اس کا مقصد اس پروڈکٹ کو بیچنا ہے۔ اسی طرح جس میں جو اشتہارات آتے ہیں اس کے اندر پروڈکٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حلال پروڈکٹ کے اشتہارات ہیں تو ان کی کمائی بھی درست ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے وہ کمائی یوٹیوب والے دے رہے ہیں تو اس کی کمائی بھی اس لحاظ سے درست ہو جائے گی۔ اگر حرام پروڈکٹ کے مثلا شراب کے ہیں یا کوئی اور اس میں ایسی گندگی کی بات ہے یا کوئی پورنوگرافی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ حرام پروڈکٹ ہے اور اس کو بیچا جا رہا ہے، سور کا جو ہے فیٹس وغیرہ ہیں، گوشت ہے، کوئی اور چیز ہے، اس طرح کے مختلف پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو پھر اس کی آمدنی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں یوٹیوب کے اندر مختلف قسم کے فلٹرز پائے جاتے ہیں، جو آپ اشتہارات کے حوالے سے بھی فلٹرز لگا سکتے ہیں کہ یہ اشتہارات میرے لیے میری ویڈیوز پر آنے چاہیے، اس طرح کے اشتہارات نہیں آنے چاہیے۔ اس کی ایک حد اور لمٹ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے اشتہارات کو اب کافی حد تک کلیئر کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی یاد رکھیں کہ یوٹیوب کی طرف سے بھی جو اشتہارات آتے ہیں وہ اس طرح اوپن نہیں ہوتے کہ جس کو مرضی جو چاہے اشتہارات پہ جاتے ہیں، بلکہ جس قسم کا کنٹینٹ آپ دیکھتے رہتے ہیں اور جس قسم کا کنٹینٹ آپ ڈالتے رہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور جس قسم کے لوگ جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں ان کی جو سرچ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اسی کے مطابق اشتہارات وہ آپ کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اب آپ کا کنٹینٹ کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ دے رہے ہیں، آپ خود کیا سرچ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ الٹی پلٹی چیزیں اور گندے خیالات اور گندی فکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک ریکارڈ ایک بگ ڈیٹا کے اندر یہ ایک سمندر ہے جس میں آپ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح آپ مثلا فیس بک میں یا یوٹیوب میں جب شارٹس وغیرہ کو یا کسی کو آپ یا ویڈیوز کو آپ اسکرول کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ویڈیو پر اگر آپ ٹھہر جائیں، حالانکہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھہر جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ دوبارہ فیس بک یا یوٹیوب کو کھولتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ کئی ویڈیوز وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہے۔ تو اس کے پاس یہ ریکارڈ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ اس آپ کی جو پچھلی جو اسکرولز ہیں اور جہاں جہاں پیرے اس کو اس نے ریکارڈ کر لیا، وہ بگ ڈیٹا کا حصہ بن گیا۔ تو آپ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ آج کی دنیا میں یہ گلوبل ویلیج کی ورلڈ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یونیک ہیں اور آپ صرف اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی یہ چیز کہیں اور ریکارڈ نہیں ہو رہی، کسی اور کو پتہ نہیں لگ رہی۔ یہ ایک پورا مکمل اس کا نظام ہے، ایک ریکارڈ ہے جو کئی حصوں پر اور مختلف جگہ پر اس کے ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ایپ یا کوئی ایک ویب سائٹ کھولتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہماری کوکیز ہیں، ہم آپ کی جو ہیں ریکارڈ جو ہیں وہ مینٹین کریں گے وغیرہ وغیرہ، ہم آپ اس کو ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ جب آپ نے فیس بک ڈاؤن لوڈ کیا انہوں نے آپ سے یہ کہا، جب یوٹیوب ڈاؤن لوڈ کیا تو آپ نے کیا، اس طرح ہر پروڈکٹ کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس فلٹرز کا آپشن ہے، آپ کو اپنے موبائل کے صحیح استعمال کا آپشن ہے، آپ کے پاس جو کنٹینٹ آپ ڈالتے ہیں وہ کنٹینٹ حلال ڈالنے کا آپشن ہے۔ تو آپ کا مقصد چونکہ ایک اچھا کام کرنا ہے، تو پھر جب ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایک اچھی پروڈکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کوئی سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں یا دین سکھانے کی بات کرتے ہیں یا کچھ جو ہیں علمی گفتگو، کوئی ایفیلیٹ مارکیٹنگ، کوئی اور جائز چیز آپ سکھاتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتے ہیں، کوئی اور جو ہے آپ سائنس سکھاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو انسانیت کی فوائد کے لیے ہیں وہ اس وجہ سے بند نہیں کری جا سکتی کہ جناب اس میں چونکہ مواد آتا ہے، اشتہارات آتے ہیں تو اس اشتہارات میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم حرام کرا دیں گے۔ اگر اس طرح سے ہم اس کے اوپر بین لگا دیں مکمل تو پھر یہ اس میں کمپٹیشن ہی ختم ہو جائے اور جو اچھائی کی جتنے عناصر ہیں وہ اس میں سے ختم ہو جائیں، کمپٹیشن کا کھلا میدان صرف اور صرف برائی کے لیے رہ جائے۔ تو اس طرح آپ اس طرح کے اپنے فتاویٰ کے ساتھ ہم درخواست کرتے ہیں ان علماء اکرام سے بھی کہ ایسے جو فتاویٰ ہیں آج کے دور میں، اس سے کیا کرتے ہیں کہ ہم جو نیکی پلانا چاہتے ہیں ان نیکی پلانے والوں کا تو ہم راستہ روکے جا رہے ہیں، اور جو برائی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم کوئی جواب دے سکیں۔ تو وہ اگر آپ اس میدان کو خالی چھوڑ دیں گے تو اس کو فل کون کرے گا؟ اس کو نیگیٹیوٹی کی سوچ رکھنے والے فل کر دیں گے۔ اس لیے میری نظر میں یہ
فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے اول تو آپ فلٹر کریں، امید ہے کہ اس صورت میں آپ کو ایسے اشتہارات نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی ایسے اشتہارات آتا ہے تو آپ دیکھ لیں، کنٹینٹ دیکھ لیں، اور اس میں دیکھیں کہ آپ کا کتنے % اشتہارات ایسے آ جاتے ہیں جس میں کوئی حرام پروڈکٹ ہو جس کی امید نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا اپنا کنٹینٹ درست ہو اور آپ کے جو ہے ویورز آپ کو جس حوالے سے فالو کرتے ہیں وہ درست راستے پر ہو اور آپ نے فلٹر بھی لگائے ہو، تو اس کی امید نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کنٹینٹ آئے۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا حرام پروڈکٹ، شراب وغیرہ یا کوئی اور ناپاک شے اس کی جو ہے، تو آپ اس کو اپنے اس جو منی ہے اس میں دیکھ لیں کہ اس کا کیا % ہو سکتا ہے۔ 1% سوچ کے یا طے کر کے تو آپ اس بڑی کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ اس طرح سے باقی کی جو مال ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو یوٹیوب کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس کو چھوڑیں گے تو اس کو وہ مختلف دیگر ذرائع میں استعمال کریں گے جو کہ یا نیکی کے حق میں ہو سکتے ہیں یا برائی کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ وہ پیسہ تو ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے لے لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی طرح سے حرام آمدنی ہے تو آپ اس کو بغیر صدقہ کی بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ امید ہے میں اپنی بات کو اچھی طرح سے سمجھا پایا ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔